معزز سامعین، اب میں چیئرمین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بچوں پر اپنی رائے پیش کریں اور اپنے تاثرات ظاہر کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ سالانہ پروگرام بچوں کا، بہت حوصلہ ملا ان بچوں کو دیکھ کر کے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس شعر کے ساتھ بچوں کا حوصلہ افزائی کروں گا کہ منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، پنکھ سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو آج بچوں نے کردار پیش کیا ہے، جو پروگرام پیش کیا ہے، اپنا حوصلہ اونچا رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی سال اس سے بڑا پروگرام اسی سرزمین پر منعقد ہوگا اور اس سے زیادہ تعداد میں لوگ شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت چند باتیں آپ سے کہہ کر کے رخصت ہوں گا۔ میرے بھائیوں، آج بہت سوچنے کا مقام ہے۔ میں اپنے بچپنے کی بات آپ کو بتا دوں، بچپن کی، کہ جب ہم چھوٹے تھے تو دیوبند کے لوگوں نے، دیوبند کے علماء کرام نے گاؤں گاؤں میں مدرسے کا قیام کیا تھا۔ ہر گاؤں میں ایک مدرسہ قائم ہوا تھا، چاہے وہ 10 گھر کے مسلم کی آبادی رہی ہو، چاہے وہ 50 گھر کے مسلم کی آبادی رہی ہو۔ اور جب مسلمان غریب تھا تو 5-5 روپے چندہ دے کر کے اور ہمارے علماء کرام کو رکھ کر کے اور اپنے گھر سے بھوکے پیاسے چاہے چٹنی روٹی کھلا کر کے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کا کام کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر طرف سے نواز دیا، پیسہ دے دیا، گاڑی گھوڑا سب کچھ دے دیا، لیکن ہم اس مدرسے کو چھوڑ کر کے دوسرے جگہوں پر بھٹک گئے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، آج ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی ہم نے دینی تعلیم دینے کی کوشش نہیں کی، اور ان سرکاروں نے ہمارے ساتھ اور انیائے کیا کہ سوچا کہ اگر مسلمان دین کے راستے پر چلنے لگے گا تو یہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ اس لیے سرکار نے ایک شگوفہ چھوڑ دیا، کانگریس سرکار نے، کہ مدرسے کا آدھونیکرن کرنے کا کام کر دیا۔ مدرسے کو سرکاری لالچ دے کر کے ہر مسلمان کے گاؤں میں 2-2 3-3 مدرسہ بنوا دیا فرضی طریقے سے، 2-3 پارٹیاں بن گئی، بہت سارے مدارس ویران ہو گئے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو میرے بھائیوں کہ بہت زیادہ بولنے کا موقع نہیں ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر مدرسہ نہیں قائم رہا تو یقین جانیے مسلمان کا وجود مٹ جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں سے کوشش کر کے اپنے گاؤں میں ایک مولوی رکھ کر کے ایک مکتب چلانے کا کام کریے، اور جب تک آپ کا بچہ دینی تعلیم سے آراستہ نہ ہو جائے، جب تک قرآن پوری طریقے سے نہ پڑھ لے، آپ کبھی بھی کانوینٹ اسکولوں کا سپنا دیکھنا بند کر دیجئے میرے دوستوں، ورنہ نہ تو آپ کی دنیا برباد ہو رہی ہے اور آنے والی جو لامحدود زندگی ہے آخرت والی، وہ بھی اس سے زیادہ برباد ہونے کی کگار پہ پہنچ جائے گی۔ اس لیے بہت وقت نہ لیتے ہوئے صرف ایک بار کی گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں بھی ہم لوگ، تمام لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں ہے، قوم کی کسی کو فکر نہیں ہے، مدارس کی کسی کو فکر نہیں ہے، مکاتب کی کسی کو فکر نہیں ہے، مسجد کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو، صرف ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم نے اچھا پہن لیا، اچھا کما لیا، اچھی گاڑی سے چل لیا، سب سے اہم مقصد ہے کہ اپنے اولاد کو اچھی تربیت دینا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں تمام لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو بزرگ ہو گئے لیکن آج تک غسل کرنے کا طریقہ ان کو معلوم نہیں ہے، وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے، اپنے بچوں کو کبھی غسل کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا، اپنے بچوں کو کبھی وضو کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک مکمل طریقے سے ہم دین کے راستے پر چل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا کام نہیں کریں گے۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ زندہ رہنا ہے تو پھر خود کو مٹانا سیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا، زندہ رہنا ہے تو پھر خود کو مٹانا سیکھو۔ گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے، اور کشتیاں ہم نے جلاتی ہیں بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔